آیت نمبر 62، 63، 64، پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ فلما جاوزا، جب حضرت موسیٰ اپنے ساتھی کے ساتھ آگے بڑھے، قال لفتاه، آپ نے اپنے خادم جوان سے فرمایا، آتنا غداءنا، بھائی ذرا ناشتہ تو لاؤ ہم کر لیں، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہمیں اس سفر میں کافی تھکاوٹ ہو چکی ہے۔ قال، تو یوشع بن نون یعنی آپ کے خادم نے کہا، ارأیت، کیا آپ کو پتہ ہے، اذ اوینا الی الصخرہ، جب ایک چٹان کے پاس ہم رک گئے تھے، فإنی نسیت الحوت، میں وہاں پہ مچھلی بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور یہ شیطان نے بھلایا ہے۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور مچھلی سمندر میں دریا میں عجیب راستہ بنا کر بھاگ گئی۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ذالک ما کنا نبغی، بھائی یہی جگہ تو تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پہ واپس آ گئے۔ اللہ نے
جس جگہ پہ ان کو کہا تھا کہ مچھلی اگر گم ہو گئی تو وہاں تمہیں حضرت خضر مل جائیں گے، اب یہ ایک چٹان کے پاس ٹھہرے اور پھر وہاں سے یہ آگے نکلے اور دونوں ہی نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ آئی، آپ نے کہا یار وہ ناشتہ تو لے آؤ۔ ناشتہ کیا تھا؟ یہی مچھلی تھی جس کو تیار کیا ہوا تھا صبح ناشتے کے لیے۔ اب کمال یہ ہے کہ جو مچھلی آپ نے ناشتے کے لیے تیار کی تھی وہ تو مر چکی تھی، وہ زندہ تو نہیں تھی، لیکن کمال معجزہ یہ ہوا کہ وہ مچھلی یہاں پہ زندہ ہو کے بھاگ گئی، کیونکہ ناشتے میں اور کوئی چیز نہیں تھی، یہی مچھلی تھی جو آپ کے ساتھ تھی۔ پھر اللہ نے یہ کہا کہ جب مچھلی تم سے گم ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اب ظاہر ہے کہ گم تبھی ہوتی ہے جب وہ زندہ اور بھاگ جائے۔ تو یہ بھی نبی کا اللہ کی ذات پہ یقین کتنا بڑا ہے کہ ایک مچھلی ہے، اس کا ہم نے ناشتہ بنایا ہوا ہے اور وہ بھی زندہ ہو کے گم ہو سکتی ہے، اور جہاں وہ گم ہوگی وہیں ہمیں خضر ملیں گے، وہیں ہمیں خضر ملیں گے۔ تو یہ اس سفر کے اندر آپ نے یہ کہا کہ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بھائی ہم سفر کر کر کے کیا ہو چکے ہیں؟ تھک چکے ہیں۔ وہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں 40 سال جنہوں نے چلہ کاٹا ہوتا ہے، 40 سال، اور وہ ایک ہی چارپائی پہ بیٹھے رہتے ہیں، وہیں پہ چلہ کاٹتے ہیں، ان کو تھکاوٹ کوئی نہیں آتی؟ تھکاوٹ نبیوں کو بھی آتی ہے، رسولوں کو بھی آتی ہے۔ تھکاوٹ میں ہر بشر تھکاوٹ کا شکار ہو سکتا ہے، ہر جانور تھکاوٹ کا شکار ہو سکتا ہے، ہر چیز تھکاوٹ کا شکار ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض دفعہ نفل بیٹھ کے پڑھیں، بعض دفعہ کھڑے ہو کے پڑھیں، بعض دفعہ پورے پاؤں پہ آپ کے کیا آتا رہا ہے؟ ورم آتا رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوا حضور پاک غزوے کو فتح کر کے آ رہے ہیں، راستے میں تھکاوٹ ہوئی تو صحابہ سے فرمایا بھائی قیلولہ کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ قیلولہ۔ اور وہ جنگلات تھے تو جنگلات میں صحابہ نے جہاں جہاں مناسب سمجھا وہاں کیا کیا؟ آرام کیا۔ وہیں پہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک کافر آپ کی تلوار کو پکڑ کے آپ کے اوپر لٹکا کے کہتا ہے کہ یا محمد کون ہے جو تجھے مجھ سے بچائے گا؟ اور وہاں پہ جب صحابہ آگے اور پھر تلوار گر گئی اور پھر رسول پاک نے اس پہ رکھ کر کہا کہ بھئی کون ہے جو تجھے بچائے گا؟ خیر وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی بھی تھکتا ہے، رسول بھی تھکتا ہے، ولی بھی تھکتا ہے، ہم بھی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کی ہماری تھکاوٹ کو دور کرتی ہے۔ اگر آپ کی نیند ایک ہفتہ خراب ہو جائے تو آپ بغیر محنت کے بھی ٹوٹ جائیں گے اور تھک جائیں گے، بغیر محنت کے بھی آپ ٹوٹ جائیں گے اور تھک جائیں گے۔ لیکن اللہ کے راستے میں جو حد ہوتی ہے نا، وہاں تک آپ جائیں آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ آپ لیلۃ القدر پوری رات جاگ لیں، شب برات پوری رات جاگ لیں، شب جمعہ آپ پوری رات جاگ لیں، صبح آپ اٹھیں اپنے کام پہ چلے جائیں۔ لوگ کرتے ہیں صبح اٹھتے ہیں اور آدھے گھنٹے کے بعد کام پہ چلے جاتے ہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ لیکن عام دنوں کے اندر آپ عبادت کے بغیر رات گزار رہے ہیں اور وہ رات میں آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ الٹی پلٹیاں کھا رہے ہیں اور وہ نیند آپ کے اوپر ایک ہفتہ تک اثر کرے گی، اس لیے کہ وہ نیند آپ کی ذاتی، جسمی اور روحانی طور پہ کمزوری پیدا کر گئی ہے، اور وہ آپ کوئی نفل نہیں پڑھ رہے تھے، کوئی قرآن نہیں پڑھ رہے تھے، کوئی تلاوت نہیں کر رہے تھے، ویسے آپ کو نیند نہیں آئی۔ تو بھائی یہ کہنا کہ جناب ولی تھکتے نہیں، غوث تھکتے نہیں، کتب تھکتے نہیں، ابدال تھکتے نہیں، اور یہاں موسیٰ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے جوشیلے پیغمبر تھے، انہوں نے ملک الموت کو آگے سے وقت پر مار دیا تھا، ملک الموت کو تھپڑ مار دیا تھا۔ جوشیلے آدمی تھے، بڑے جذباتی آدمی تھے اور بڑے ماشاءاللہ طاقتور آدمی تھے، اور اللہ نے ان کے معجزات ہی اس طرح کے دکھائے ہیں کہ جو جادوگروں کے میدان میں آپ آئے ہیں اور جادوگروں سے آپ نے مقابلے کیے ہیں، اس لیے آپ کے اندر نا ایک جذبات تھے، آپ جوشیلے تھے، لیکن آپ نے بھی کہا بھائی آتینا غداءنا، وہ ناشتہ لاؤ بھائی، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یہ سفر جو ہم نے کیا ہم کیا ہو چکے ہیں؟ کل میں نے آپ سے بات کی کہ اللہ نے ان کو ایک جگہ پہ جہاں مچھلی گمنی تھی وہاں سے آگے جانے کا حکم دیا ہی نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ مچھلی گم بھی گئی
اور یوشع بن نون جو خادم تھے وہ بھی بھول گئے، اور موسیٰ سے تذکرہ بھی نہ ہوا، اور جس جگہ یہ گمی ہیں ہمیں وہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن وہاں سے یہ آگے گئے ہیں۔ جب آگے گئے ہیں تو ان کو تھکاوٹ آئی ہے، جب تک وہاں تھے کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی پیاس نہیں، کوئی ناشتہ نہیں، تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں ایک دم سے تھکاوٹ کے اثرات نظر آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کا حکم جو ہوتا ہے نا اس میں تھکاوٹ انشاءاللہ نہیں ہوتی، تھکاوٹ نہیں ہوتی ہیں۔ یہ مجاہد جو لڑتے ہیں، ہماری 65 میں فوج لڑتی رہی، اور اس کے اندر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے بڑی بڑی شہادتیں دی ہیں، اور وہ دن رات لڑتے ہیں، دن رات لڑتے ہیں، اور یہ سوتے نہیں ہیں لوگ۔ اللہ رب العزت ان کو ہمت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں، اور دین کے اوپر آپ لگے رہیں۔ آپ تراویحیں پڑھتے ہیں، میں 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ آپ کو لگ جاتا ہے، لیکن ہائے کوئی نہیں کرتا، ہائے کوئی نہیں کرتا، اور گھر جا کے کوئی یہ بھی نہیں کہتا یار کندھے بھی ٹوٹ گئے، ٹانگیں بھی ٹوٹ گئی ہیں۔ اور آپ ویسے پیدل چلنا شروع ہو جائیں کسی پہاڑی پہ تو آپ آدھے گھنٹے کے بعد کیا ہو جائیں گے؟ تھک جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، وہ یوشع بن نون کہنے لگے موسیٰ سے، وہ ہم چٹان پہ پیچھے رکے تھے، ایک چٹان پہ، تو نسیت الحوت، میں تو مچھلی بھول ہی گیا، مچھلی بھول گیا۔ تو بھائی بھول چوک نبیوں سے بھی ہوتی ہے، یوشع بن نون بھی بعد میں نبی بن گئے تھے، آج تو وہ خادم تھے موسیٰ علیہ السلام۔ بھول چوک ہوتی ہے، اور بھول چوک گناہ نہیں ہے، بھول چوک گناہ نہیں ہے۔ نبی پاک سے بھی بھول ہوئی ہے، اور آپ کا سردہ صاحب ہوا ہے، جی سردہ صاحب ہوا ہے، ظاہر بھولنے سے ہی ہوتا ہے نا۔ بھول چوک میں کوئی معافی کا مسئلہ نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے ہی معاف ہے۔ بھول چوک میں کوئی پکڑ والا سلسلہ نہیں ہے، کوئی عذاب والا سلسلہ۔ اور یہ کہنے لگے وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، یہ شیطان نے بھلایا ہے۔ کس نے؟ شیطان آپ کو بھلا دیتا ہے بڑی بڑی باتیں شیطان آپ کو بھلا دیتا ہے، اور بعد میں جب یاد آتی ہیں کہتے ہیں اوہو چھوٹی سی بات تھی، دین کی بات تھی یار، ذہن میں نہیں رہی، وہ وقت بھی چلا گیا، وہ دن بھی چلا گیا، وہ موقع بھی چلا گیا، وہ مجلس بھی چلی گئی، کتنا بڑا نقصان ہو گیا، کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اب یہ جو قرآن ہوتا ہے نا، قرآن باغ کی طرح ہے، آپ پانی دیتے رہیں گے یہ آپ کے ساتھ چلے گا، اگر آپ اس کا پانی بند کر دیں گے تو یہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ اکثر حافظ لوگ ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، قرآن بھول جاتے ہیں آہستہ آہستہ، اور پھر شیطان اس پہ تھوڑے حملہ کرتا ہے۔ تو وما انسانی ہوئی، اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ بھائی آپ نے دعا کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، روٹی کھاتے وقت۔ لیکن اگر شیطان تمہیں بھلا دے پھر کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ اولہ آخرہ۔ بھول ہے اس امت میں، اور اس امت کا نسیان بھی معاف ہے، اور نیند میں کوئی حرکت ہم کر جائیں وہ بھی معاف ہے، نیند میں بھی معاف ہے، اور نسیان بھی معاف ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور ہمارا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ بھول چوک کو بھی معاف نہیں کرتا، لیکن اللہ نے معاف کیا ہوا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور بڑے عجیب طریقے سے وہ مچھلی زندہ ہوئی، جال سے نکلی، چھلانگ لگائی، ایک سرنگ تھی جو کہ دریا میں بنی ہوئی تھی، اور اس سرنگ میں وہ داخل ہو گئی۔ اب اس کو کہاں سے تلاش کریں؟ کہاں سے؟ وہ ناشتہ بھی گیا، مچھلی بھی گئی، تھکاوٹ بھی چلتی رہی، لیکن ذہن اس طرف آیا اوہو اگر مچھلی گم گئی ہے تو وہیں خضر ملنے، وہیں کون ملنے؟ خضر ملنے۔ ہم تو کیا ہو گیا بھائی؟ آگے آ چکے۔ اب کیا ہوا؟ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پہ واپس آئے اور اس چٹان کے پاس پہنچے۔ قرآن کی دیگر آیات آگے اس مسئلے کو اور اس موضوع کو انشاءاللہ بیان کریں گی۔ یہ موضوع بڑا دلچسپ ہے، نبی کے حوالے سے، حضرت خضر کے حوالے سے، علم اور تعلم کے حوالے سے، اور اللہ کی تقدیرات اور معجزات کے حوالے سے، جو کہ سفر ہے حضرت موسیٰ کا حضرت خضر کی طرف۔ اور خضر بھی بڑی عجیب اور بڑی عظیم شخصیات کے اندر کیا کی رہتے ہیں؟ شمار کی جاتے ہیں، اور بڑے بڑے اللہ کے ولی ان سے کھلم کھلا مل چکے ہوئے ہیں، اور انہیں ظاہر بھی کیا کہ میں خضر ہوں، میں کیا ہوں؟ خضر ہوں۔ اللہ ہم سب کو بھی ان سے ملاقات کا شرف نصیب فرمائے۔